السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب نصاب التجوید کا سبق نمبر 3، صفحہ نمبر 12 اور 13 پہ علم تجوید کا قرآن و حدیث سے ثبوت۔ قرآن مجید کو اچھی اور خوبصورت آواز میں عربی لب و لہجہ کے ساتھ پڑھنا سنت ہے۔ خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا قرآن پاک کے حسن میں اضافے کا باعث ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ خوش آوازی کے ساتھ قواعد تجوید نہ بگڑیں۔ اگر خوش آوازی کے ساتھ پڑھنے سے قواعد تجوید بگڑیں تو خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا حرام ہے، یعنی منع ہے۔ فرمان باری تعالی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سورۃ المزمل آیت نمبر 4، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب ترتیل کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ترتیل کے کیا معنی ہیں، تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواباً فرمایا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، ترتیل حروف کی تجوید اور وقوف کی پہچان کو کہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ترجمہ، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تفسیر جلالین میں اسی کے تحت لکھا ہے کہ ای یقرؤون کما انزل، یعنی وہ اسے ایسے پڑھتے ہیں جس طرح نازل کیا گیا۔ سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، یعنی قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ صحیح البخاری۔ رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، شفیع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ حُسْنُ الصَّوْتِ، یعنی ہر چیز کے لیے زیور ہے، قرآن کا زیور خوبصورت آواز میں اسے پڑھنا ہے۔ مجمع الزوائد رقم الحدیث 11755، حدیث مبارکہ ہے حسنوا القرآن بأصواتکم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، ترجمہ، قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے آراستہ کرو، بے شک اچھی آواز قرآن مجید کی حسن میں اضافے کا باعث ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ خوش آوازی کے ساتھ قواعد تجوید نہ بگڑیں۔ اگر ایسی خوش آوازی جس کے ساتھ قواعد تجوید کا پاس نہ رہے تو اس خوش آوازی سے تلاوت کرنا حرام، یعنی منع ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے لیس منا من لم یتغن بالقرآن، یعنی جس نے قرآن خوش الحانی سے نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں۔ سنن ابی داود حدیث 1371۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے پوچھا گیا کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ اکثر جہلاء کو قواعد تجوید سے انکار ہے اور ناحق جانتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تجوید بنص قطعی قرآن و اخبار متواترہ سید الانس والجان علیہ وعلی آلہ افضل الصلاة والسلام، و اجماع تمام صحابہ و تابعین سائر ائمۃ کرام علیہم الرضوان، المستد ام حق
واجب علم دین شرع الہی ہے۔ قال اللہ تعالی ورتل القرآن ترتیلا، اسے مطلق ناحق بتانا کلمہ کفر ہے، والعیاذ باللہ۔ ہاں، جو اپنی ناواقفی سے کسی خاص قاعدے کا انکار کرے وہ اس کا جہل ہے، اسے آگاہ و متنبہ کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3۔ اس فتویٰ شریف سے معلوم ہوا کہ قرآن کی قطعی صراحت احادیث متواترہ، صحابہ، تابعین اور ائمہ علیہم الرضوان کے اجماع سے ثابت ہے کہ تجوید حق، واجب اور شریعت کا علم ہے۔ ہاں، جو اپنی ناواقفی کی وجہ سے کسی خاص قاعدے کا انکار کرے وہ اس کی جہالت ہے، اسے آگاہ کرنا چاہیے۔ فرمایا حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ بخاری شریف۔ اور بخاری و مسلم کی احادیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص قرآن مجید اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اسے اس کی تلاوت دشوار ہوتی ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ مسلم شریف میں عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ صاحب قرآن یعنی حافظ قرآن یا قرآن بکثرت پڑھنے والے سے قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور صاف صاف پڑھ، جس طرح تو دنیا میں صاف صاف پڑھا کرتا تھا اسی طرح پڑھتا جا، تیری منزل وہی ہوگی جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ مسلم شریف میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی اس کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے بہت سی قوموں کو سر بلند فرماتا ہے اور بہت سی قوموں کو اس کی ناقدری کی وجہ سے پستیوں میں بھی گرا دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اس کے پڑھنے کا حق نہ ادا کرنے والوں کے لیے وعید ہے کہ وہی اس پر ایمان لاتے ہیں جو اس کا پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں یعنی اس کے پڑھنے کا حق ادا نہیں کرتے، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ محقق جزری فرماتے ہیں والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم، قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنا نہایت ضروری ہے، جو شخص قرآن مجید کو تجوید سے نہ پڑھے وہ گناہ گار ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو صحیح پڑھنے، سننے، سنانے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تجوید کے قواعد کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔